خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق برے والا علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے سپاہیوں کا اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں کے قتل عام اور ظلم و بربریت کے خلاف غزہ مارچ۔ برے والا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک مصطفیٰ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت MSM ضلعی صدر راؤ محمد عدنان نے کی۔ ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک افضال طاہر بٹی، تحریک منہاج القرآن کے ضلعی صدر چودھری اقبال یوسف، تحصیل صدر صغیر رامے، تحصیل صدر پاکستان عوامی تحریک سردار شہزاد ڈوگر، ٹکٹ ہولڈر پاکستان عوامی تحریک میاں عرفان حیدر ارائیں، تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک مصطفیٰ اسٹوڈنٹ موومنٹ، مذہبی سیاسی سماجی شخصیات اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی چیچا وطنی روڈ سے شروع ہو کر پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ پریس کلب کے باہر کارکنان نے خطاب کرتے ہوئے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں، علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے سپاہی آپ کے ساتھ ہیں۔ شرکاء نے فلسطینی عوام سے اظہار ہمدردی کے لیے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ شدید گرمی کے موسم میں چھوٹے معصوم بچوں نے بھی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اظہار کیا۔ اوکاڑہ سے حسن جنید کی رپورٹ۔ اوکاڑہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج اوکاڑہ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب بھر میں مختلف کھیلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہا ہے۔ رواں سال بھی تیسری ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کھیلوں میں کالج کی کرکٹ اور والی بال ٹیموں نے پنجاب بھر میں سلور اور کشتی ٹیم نے برونز میڈل جیت کر اعزاز حاصل کیا۔ اوکاڑہ اسی سلسلہ میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج اوکاڑہ میں کھیلوں کے اعزاز میں پرنسپل کالج کی سربراہی میں شاندار تقریب پذیرائی کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں طلباء، طالبات، پروفیسر اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ مہمانان اعزاز شیخ خالد، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن اوکاڑہ، طارق چودھری، وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھی شرکت کی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پرنسپل کالج پروفیسر علی حیدر ڈوگر اور ڈائریکٹر اسپورٹ پروفیسر راؤ محمد ریاض نے طلباء کے لیے معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی ضرورت کو اجاگر کیا اور طلباء کی محنت اور کامیابی کو سراہا اور کالج میں کھیلوں کے مزید فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل نے خاص طور پر طالبات کے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا۔ تقریب کا اختتام پر مہمان اعزاز نے کھلاڑیوں، ان کے انچارج صاحبان اور کوچز کو سراہا اور میڈلز اور تعریفی اسناد اور شیلڈ سے نوازا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو۔ جیکب آباد جے سندھ قومی محاذ جسکم کی جانب سے دریائے سندھ سے 6 متنازع کینال نکالنے کے خلاف ضلع بھر میں مکمل طور پر شٹر بند اور پہیہ جام ہڑتال۔ شہر کے اہم تجارتی مراکز شاہی بازار، صرافہ بازار، بانو بازار، کلاتھ مارکیٹ سمیت ٹاور روڈ، قائد اعظم روڈ، تارک روڈ مکمل طور پر بند۔ ضلع کی تحصیل ٹھل اور گڑھی ہیرو دھودا پور، مبارک پور اور میرپور بڑرو سمیت دیگر علاقوں میں مکمل طور پر کاروباری مراکز بند۔ شہر کے پیٹرول پمپ بند، ٹریفک غائب، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ دریائے سندھ کے پانی پر انسانی زندگیاں اور آبی حیات کا انحصار ہے۔ کارکنان: دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنا غیر قانونی ہے۔ سندھ کی زرعی زمینوں کو بنجر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ قوم پرست کارکنان۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا۔ ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ اینٹوں والی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے ایک لڑکا آ کر جاں بحق ہو گیا۔ شیخو پورہ لڑکا موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ گجرانوالہ روڈ شیش محل بند کے پاس پیش آیا۔ کالر کے مطابق ایک موٹر سائیکل سوار لڑکا اینٹوں والی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ گیا۔ کار مصور ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوراً پولیس کو کال کی اور لاش تھانہ بی ڈویژن کے حوالے کر دی۔ جاں بحق ہونے والے لڑکے کی شناخت 14 سالہ زکریا ولد جاوید سے ہوئی۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا۔ ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی واضح ہدایت پر غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلعی افسران کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری۔ تمام متعلقہ ادارے بلا خوف و خطر قانون شکن افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شادی عمران مارٹ نے ان خیالات کا اظہار غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخو
شیخپورہ شاہد عمران مارٹ کی خصوصی ہدایات پر محکمہ سول ڈیفنس نے پیٹرول اور ڈیزل کی غیر قانونی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مشین سمیت دیگر سامان سرکاری تحویل میں لیے اور متعلقہ ڈبہ اسٹیشن مالکان کے خلاف FIR درج کروائی، جبکہ ڈبہ اسٹیشن کو موقع پر سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخپورہ شاہد عمران مارٹ نے متعلقہ محکمہ جات کے افسران کو غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی کاروبار کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر شیخپورہ شاہد عمران مارٹ نے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ محکمہ جات کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے یاسیب لالا مغل سے۔ خیرپور میں لکمان ریلوے فاٹک کے قریب جسکم کے کارکنان نے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر پنجاب سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس کو روک دیا۔ ٹرین میں سوار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خیرپور میں ریلوے اسٹیشن کے قریب جسکم کے کارکنان جسکم کے وائس چیئرمین امجد خان مہیسر، سید سجاد شاہ، کمیل ابڑو، یاور مہیسر اور دیگر کے ہجوم نے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر پنجاب سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس کو روک دیا۔ ٹرین کو روکنے والے نوجوان کے ہجوم میں شامل بعض کارکنان نے اپنے ہاتھوں میں قوم پرست تنظیم کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، جو دریائے سندھ سے کینال نکالنا نامنظور، سندھ کا پانی نہیں دیں گے اور دیگر نعرے بلند کر رہے تھے۔ نوجوانوں کی جانب سے عوام ایکسپریس کو خیرپور میں روکنے کے باعث پنجاب سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس کو روہڑی ریلوے اسٹیشن پر جبکہ سکھر ایکسپریس کو رانی پور ریلوے اسٹیشن پر کھڑا کر دیا گیا۔ خیرپور ریلوے اسٹیشن کے اسسٹنٹ کمشنر ماسٹر عبدالجبار مہیسر نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بعض افراد نے ریلوے اسٹیشن کے قریب عوام ایکسپریس کو روک کے رکھا ہے۔ واقعے کے حکام بالا کو آگاہی دے دی گئی ہے۔ ریلوے کے حکام بالا جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دراصل عوام ایکسپریس کو اسٹیشن کی حدود سے باہر روکنے کی وجہ سے ٹرین میں سوار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر شامل کرتے ہیں اون نیوز سیٹلائٹ چینل سے۔ قابل غور، بیٹا آپ کو کیا پیکج ملتا ہے؟ انکل 30,000 پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالتی ہوئی بیٹی نے جواب دیا، تو آپ سکول جوائن کر لیتی۔ انکل پہلے میں سکول ٹیچر تھی اور مجھے 6,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ گھر آ کر بھی سکول کا کام کرتی رہتی، کبھی ٹیسٹ کے پیپر بناتی، کبھی سہ-ماہی امتحان کے، کبھی کلاس ٹیسٹ گھر میں چیک کرتی ہوتی تھی اور کبھی ماہانہ اور کبھی سہ-ماہی امتحان کے پیپرز۔ ان پیپرز بنانے کا، چیک کرنے کا کوئی معاوضہ بھی نہیں ملتا تھا۔ پیپرز بنانے کا کاغذ تک اپنی جیب سے خریدتے۔ 2-2, 3-3 سال تنخواہ نہیں بڑھی تھی، اگر بڑھتی تو 400-500 روپے۔ کسی بچے کو شرارت پر ڈانٹ دیتی تو پرنسپل والدین کے سامنے پیش کر دیتا، انہیں وضاحت دو۔ بعض اوقات تنخواہ قسطوں میں ملتی۔ سکول مالک 3 ماہ کی چھٹیوں میں تنخواہ نہیں دیتا کہ اسٹاف تنخواہ لے کر سکول نہ چھوڑ دے۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کے علاج کے لیے میں ادھار لیتی۔ بیمار والدہ کو اکیلے گھر چھوڑ کر میں ہوم ٹیوشن بھی کرتی۔ گھر میں سب سے بڑی میں ہوں، چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں۔ انکل یہ سکول مالک کیا جانے جتنی ہمیں تنخواہ دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسوں کا پیٹرول ان کی گاڑی ایک لاہور کے چکر میں پی جاتی ہے۔ انکل یہاں مجھے کھانا بھی ملتا ہے اور پمپ کا مالک ضرورت پر ایڈوانس تنخواہ بھی دے دیتا ہے۔ مجھے قرآن مجید کی آیات کا مفہوم یاد آ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ جن اور انسان ایسے ہیں جن کی نہ آنکھیں ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، نہ ان کے کان ہیں، انہیں سنتا نہیں، ان کا دل ہے لیکن انہیں محسوس نہیں ہوتا، یہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ شیرگڑھ سے رپورٹ اون نیوز راجہ حمید اختر جنجوعہ کے مطابق میونسپل کمیٹی میں تعینات ایڈیشنل میونسپل آفیسر فائنانس وسیم اکبر کی بدکلامی کا واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ وسیم اکبر نامی شخص جو میونسپل کمیٹی رینالہ ہال میں بطور ایڈیشنل میونسپل آفیسر فائنانس تعینات ہے، اس کی بد اخلاقی اور بد زبانی کے باعث ماتحت عملہ انتہائی پریشان اور تنگ ہے۔ وسیم اکبر نے گزشتہ روز بھی شریف النفس سینئر کلرک کاشف شریف کو اپنے دفتر میں بلا کر غلیظ قسم کی گالم گلوچ کی، جس پر میونسپل کمیٹی کے عملے نے اپنے ہاتھوں میں کتبے اٹھا کر وسیم اکبر کے خلاف شدید احتجاج کیا اور فوری طور پر تحریری درخواست میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر اوکاڑا اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی رینالہ خورد سے تبادلے کا مطالبہ کیا۔ ملازمین نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ضلع ہما فاطمہ کی متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی پر احتجاج فی الوقت مؤخر کر دیا۔
خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او عبداللہ احمد کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ بوانا سے سب انسپکٹر ریاض احمد شاہد کا ٹیم کے ہمراہ جوئے کے اڈے پر چھاپا، نوجوانی رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزمان بذریعہ تاش جوا کھیل رہے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے داؤ پر لگی رقم مبلغ 37,100 روپے، 10 عدد موبائل فونز برآمد۔ ملزمان کے خلاف تھانہ بوانا میں قمار بازی آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہری جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ جرائم کی صورت میں پولیس کو 15 پر اطلاع دیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد۔ کراچی ملیر سے اون نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق انجمن ارائیاں بن قاسم کی تقریب سے سردار چودھری عبد المجید ارائیں، چودھری اکمر ارائیں اور میاں اشرف ارائیں خطاب کرتے ہوئے انجمن ارائیاں بن قاسم کا 15 سالہ کنونشن گلچر حدید میں منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خاص سردار چودھری عبد المجید ارائیں تھے۔ تقریب میں مختلف علاقوں سے ارائیں برادری نے بڑی تعداد میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب میں انجمن ارائیاں بن قاسم کے سرپرست اعلیٰ چودھری محمد اکرم ارائیں، صدر میاں محمد اشرف ارائیں نے اپنی برادری کو 15ویں کنونشن میں آنے پر خوش آمدید کہا اور برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے کاموں پر مشتمل کارکردگی سے آگاہ کیا۔ تقریب میں برادری کی مختلف بچوں اور بچیوں نے مختلف ٹیبلو بھی پیش کیے اور بہتر کارکردگی پر چودھری عبد المجید ارائیں اور چودھری اکرم ارائیں نے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروفیسر احسن اقبال چودھری کی شادی کی تقریب میں شرکت۔ معروف شخصیت ڈاکٹر محمد عقیل شاہ کی بیٹی کی شادی کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال چودھری نے خصوصی شرکت کی اور نوبیاحتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شادی کی تقریب میں ڈاکٹر محمد سرور چودھری، ڈاکٹر محمد سہیل، ڈاکٹر سجاد حسین مفتی کے علاوہ دیگر نامور شخصیات، رشتہ دار، دوست، احباب اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور نیک تمناؤں کے ساتھ دعا دی۔